ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم معزز سامعین و حاضرین، آج کی اس محفل میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی تاریخ اسلامی تاریخ 19 ذوالحجہ سن 1440 ہجری، کل کی جو تاریخ گزری ہے 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری، 18 ذوالحج جمعہ والے دن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت اور شان بیان کی گئی، اور سب سے بڑی فضیلت سارے صحابہ کرام کی یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ایمان لانا چاہیں، اگر ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوا تو وہ ایمان قابل قبول ہے، وگرنہ وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ تو معیار قرار دیا صحابہ کرام کے ایمان کو، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور بھی بے شمار فضائل بیان کیے گئے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ وہ ساری فضیلتیں جو سارے صحابہ کرام کے لیے بیان کی گئیں، وہ ساری فضیلتیں حضرت عثمان کے لیے بھی موجود ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر اس سے علیحدہ کچھ فضائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، پانچویں پشت میں جا کر حضرت عثمان کا سلسلہ نسب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون، پہلے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے نمبروں میں حضرت عثمان کا نمبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایمان قبول کر کے ابھی واپس آئے تو تھوڑے ہی دنوں میں حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے حضرت ابو بکر نے اسلام پیش کیا، اور روایت میں موجود ہے حضرت ابو بکر حضرت عثمان کو دعوت دے رہے تھے کہ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ گئے، آپ نے بھی دعوت دی۔ حضرت عثمان بغیر کسی پس و پیش کے اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس طرح حضرت باقی صحابہ کے نام ان پہ بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ابتدائی اسلام میں مکہ کی زندگی میں جو بھی مسلمان ہوتا اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، اسی طرح حضرت عثمان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حضرت عثمان کا اپنا چچا، اس نے حضرت عثمان کو ایک دفعہ رسیوں سے باندھ کر دھوپ کے اندر ڈال دیا، اور ایک دفعہ چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھوپ کے اندر ڈال دیا، اور حضرت عثمان کو اس طرح تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن انہوں نے اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت عثمان کی جو نمایاں اوصاف ہیں، ان میں ایک صفت ہے حضرت عثمان کی کہ حضرت عثمان بڑے با حیا شخص تھے، اتنے حیا والے شخص تھے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کا خیال کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کمواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن وہ بھی حضرت عثمان کی حیا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل نرم دل والے ابو بکر ہیں، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور میری امت میں سب سے زیادہ سخت دین کے معاملے میں وہ حضرت عمر ہیں، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ سچی حیا والے حضرت عثمان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر۔ آپ نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا تہبند کا کپڑا ایک روایت ہے پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا اور ایک روایت ہے ران سے ہٹا ہوا تھا۔ آپ اسی طرح لیٹے رہے، کپڑے کو کچھ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کو اجازت دی، حضرت ابو بکر اندر تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسری دستک ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو بھی اجازت دی، وہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا عثمان۔ تو نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجلسا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، وسوا ثیابہ، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اس کے بعد اجازت دی اور حضرت عثمان اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی بیٹھے، تھوڑی دیر بعد سب چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسا معاملہ کیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص کی حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں۔ اور حضرت عثمان اتنے حیا والے شخص تھے کہ وہ غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کبھی کپڑے اتار کر انہوں نے غسل نہیں کیا، چار دیواری کے اندر بھی انہوں نے کپڑے کبھی اتار کر غسل نہیں کیا، اتنے با حیا اور حیا والے شخص تھے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کپڑے کو میں نے درست کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ عثمان اتنا حیا والا شخص ہے، اگر وہ مجھے اس حالت میں دیکھتا تو وہ پھر مجھ سے بات نہ کر سکتا، جس مقصد کے لیے وہ آیا ہوتا پھر وہ اپنا مقصد میرے سامنے بیان نہ کر سکتا، اسی طرح بیٹھا بیٹھا رہ جاتا اور پھر چلا جاتا، میرے ساتھ بات نہ کر سکتا، اس لیے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے کپڑوں کو بھی درست کیا۔ تو اتنے حیا والے تھے حضرت عثمان۔ اور ایک وصف ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو نمایاں وصف ہے وہ حضرت عثمان کی سخاوت ہے۔ مالدار بھی بڑے تھے، اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، لیکن جتنا عطا فرمایا اس سے بڑھ کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی سخاوت وہ مشہور ہے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے گھر کا مال اکٹھا کیا سارا، اس میں سے آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں، چھوٹی سی گٹھری باندھتے ہیں اور آ کر نبی پاک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں حضرت ابو بکر کا مال حضرت عمر کے مال کے برابر کچھ نہیں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر سے پوچھا کتنا مال لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا۔ اور حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں بس۔ بدن پہ جو لباس تھا وہ لباس بھی اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا، اور وہ لباس بھی بیچ کر اس کی قیمت بھی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پہ چندے کی زیادہ ضرورت تھی، لمبا سفر تھا، تنگی کا وقت تھا، اور آگے لشکر بھی کافروں کا بڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو مسلمانوں کو تیار کرے جہاد کے لیے۔ حضرت عثمان اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میرے ذمے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، حضرت عثمان دوبارہ اٹھے اور پھر کہا 100 اونٹ بما ساز و سامان کے اور میرے ذمے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان اٹھے اور انہوں نے کہا 100 اونٹ بما ساز و سامان کے میرے ذمے۔ 900 اونٹ بما ساز و سامان 300 اونٹ بما ساز و سامان کے اور 100 گھوڑوں کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ 1000 دینار سونے کے، جو آج کل کے حساب سے 5 کلو سونا بنتا ہے تقریباً، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ نبی پاک نے اپنی جولی میں وہ دینار ڈالے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو۔ جس طرح غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کے بارے میں آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرتے رہو تمہیں بخش دیا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کو بعد میں گناہ کرتے رہے، یہ مطلب نہیں، یہ فضیلت بیان کرنا مقصود ہے حضرت عثمان کی اور اسی طرح غزوہ بدر میں جو شریک صحابہ کرام تھے، کہ اتنا بڑا عمل کیا کہ آج کے بعد اللہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، تنگی آ گئی، اتنا زبردست قحط پڑا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، جانوروں کے لیے چارہ تک نہیں بچا۔ صحابہ کرام کھجور کی گٹھلیاں پیس پیس کر کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان کا مال آنے والا تھا، ملک شام سے تاجر تھے بہت بڑے، ملک شام سے ان کا مال آنے والا تھا۔ تو تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا مال آ رہا ہے، وہ حضرت عثمان کے پاس آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا جتنا بھی مال آ رہا ہے وہ ہمیں ڈبل قیمت لے لو اور ہمیں دے دو۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم لے کر مہنگا بیچیں گے، لوگوں کو ضرورت تو ہے، لوگ خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، قد زادونی، مجھے ڈبل نہیں بلکہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا 3 گنا لے لے، حضرت نے فرمایا قد زادونی، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا 4 گنا 5 گنا لے لیں، آپ نے فرمایا قد زادونی، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا۔ تاجر بڑے حیران کہ ہم سے بڑا تاجر کوئی نہیں، کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے اور کتنا نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 10 گنا نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا ایسا کون سا بڑا تاجر ہے جو آپ کو 10 گنا قیمت دے کر آپ کا مال خرید رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ذاک هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ میرا جتنا بھی مال آ رہا ہے قحط کے زمانے میں، یہ سارا مسلمانوں کے لیے وقف ہے اور صدقہ ہے، اور اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا کہ اللہ مجھے 10 گنا عطا فرمائے۔ تو 100 اونٹ بما ساز و سامان کے وہ آئے اور آپ نے وہ سارا سامان تقسیم کر دیا اور اونٹ بھی ذبح کرا کے تقسیم کرا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو آنے والی رات تھی، اس رات حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے خواب آیا اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نورانی سواری پہ سوار ہیں، آپ نے نورانی لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے
اور آپ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے روکنے کی کوشش کی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں، کیوں آپ جلدی میں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج عثمان نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا، صدقہ کیا، اور اللہ نے اس کو قبول فرما کر آج جنت میں اللہ نے عثمان کی ایک حور سے شادی رکھی ہوئی ہے، اور میں اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی کی توسیع کی جب ضرورت پیش آئی، ابتدا میں جگہ تھوڑی تھی، جب وسعت کی ضرورت پیش آئی، آپ نے اعلان کیا کون ہے جو مسجد کے ساتھ والی جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس موقع پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کی۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ کے اندر صرف ایک ہی کنواں تھا، بیر روما، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اور میٹھے اور صاف اور شفاف پانی کا کنواں، اور یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، اگر دیتا بھی تھا تو قیمت پر اور مہنگی قیمت پر بیچتا تھا۔ تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام سے درخواست کی، آپ نے اس موقع پر بھی اعلان کیا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کے اندر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی شہادت کی پیشین گوئی اور خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، فرجف بہم فضربہ برجلہ، پہاڑ ہلا، پہاڑ نے حرکت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا پہاڑ کے اوپر اور کہا اسبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 شہیدوں کی خوشخبری پیشین گوئی شہادت کی دی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا تھا، حضرت عثمان کو ہی مخاطب کر کے کہ شاید اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ ارادہ کریں گے اس قمیص کو اتارنے کا، لیکن فلا تخلع لہم، آپ نے وہ قمیض اتارنی نہیں، اور اس قمیض سے مراد خلافت والی قمیض تھی۔ حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک موقع پر آپ فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کے قریب ہونے کا اشارہ کر رہے تھے کہ ان قریب فتنے رونما ہو جائیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور آپ نے فرمایا اس وقت ایک بندہ وہ ہدایت پر ہوگا۔ آپ نے اشارہ کیا، حضرت مرہ ابن کعب فرماتے ہیں اسی دوران ایک بندہ گزرا، اس نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بندہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ ابن کعب فرماتے ہیں میں اٹھا اور جا کر اس بندے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان ہے، اور میں نے حضرت عثمان کا چہرہ پھیر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ کو دکھایا اور پوچھا ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ وہی بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، کہ فتنے رونما ہوں گے اور اس دوران اس وقت یہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ اور ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان کا جو خلافت کا زمانہ ہے 12 سال خلافت کا زمانہ ہے، پہلے 6 سال تو بڑے امن اور سکون کے گزرے، ان میں فتوحات بھی ہوئیں، لیکن بعد کے اندر عبداللہ ابن سبا اس نے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کیا، یہودی النسل، منافقانہ طور پر اس نے اپنے بندوں کو اسلام میں داخل کیا، اور سبائی یہ فتنہ آہستہ آہستہ اتنا رونما ہوا کہ بعد کے اندر انہوں نے حضرت علی کی
الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ بھی مسئلہ اٹھایا کہ حضرت علی خلیفہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، حضرت عثمان سے مطالبہ کر دیا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اور بھی بڑے بڑے اعتراضات کیے، اور بالآخر حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر بند کر دیا، گھر کا محاصرہ کر لیا سبائیوں نے، اور گھر کا محاصرہ کر لیا، 40 دن تک ان کا کھانا پینا بند کر دیا، ان پہ ظلم کیا گیا۔ اور حضرت عثمان نے اس دوران اپنی چھت پہ چڑھ کر بیان بھی کیا، ان کو خطبہ بھی دیا کہ کیا یہ جس کنویں کا پانی تم نے مجھ پر بند کر دیا ہے، تم جانتے نہیں کہ یہ وہی کنواں ہے جو میں نے خرید کر وقف کیا تھا، اور اس کنویں کی خریداری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ جس مسجد میں نماز پڑھنے سے تم مجھے روک رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسی مسجد کے لیے میں نے جگہ خرید کر دی تھی، وقف کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اور باقی صحابہ کرام، وہ سبائیوں کا فتنہ اتنا عروج پہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی مجبور تھے، لیکن دوسری طرف صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی۔ حضرت عثمان خلیفہ تھے، قوت اور طاقت بھی سب کچھ تھا، لیکن نرم دل تھے، اور حضرت عثمان کی یہ خواہش تھی کہ میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو، اس لیے حضرت عثمان نے اجازت ہی نہ دی صحابہ کرام کو کہ میرا دفاع کرو یا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اگر آپ اجازت دیتے تو ہو سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو سن 35 ہجری کو 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جمعہ کا دن تھا۔ اور خاص طور پر یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، سورۃ الفتح کی یہ آیت ہے، اس میں واقعہ مذکور ہے حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر آپ کو خواب آیا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ صبح کو اعلان کر دیا، صحابہ کرام تیار ہو گئے، تھوڑے دنوں میں آپ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں آگے مکے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ ہم جو ہے وہ ہتھیار وغیرہ لے کر نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ پھر مذاکرات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں ذرا سخت طبیعت کا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا مذاکرات کے لیے، تو وہاں مکے والوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ آ گئے ہو، آپ عمرہ کرو، طواف کرو، جو مرضی کرو، لیکن باقی مسلمانوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اتنے سارے اکٹھے مسلمان آ کر ہم پر روب ڈالیں اور اپنی شان و شوکت دکھائیں، ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تک چونکہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں بھی طواف نہیں کر سکتا۔ اور ادھر صحابہ کرام وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار عثمان بڑا خوش قسمت ہے، وہ تو پہنچ گیا مکے، وہ تو طواف کر رہا ہوگا، سعی بین الصفا والمروہ کر رہا ہوگا، بڑا خوش قسمت ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ دونوں کو آپس میں اتنا ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار کہ حضرت عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر عبادت الہی کو قربان کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی اور وہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ عثمان، آپ نے قاصد بھیجا تھا، اور قاصد کو اگر اس طرح کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو یہ اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اس خبر پر نبی پاک نے سارے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت دو اور یہ عہد کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اب واپس نہیں جائیں گے بلکہ جائیں گے اور جا کر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ 1400 صحابہ کرام تقریباً انہوں نے نبی پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن میں ذکر کیا، اور جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ لقد رضی اللہ عنہم،
اللہ تحقیق البتہ تحقیق اللہ راضی ہو چکا ہے ان لوگوں پر، عن المؤمنین ان ایمان والوں پر، اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ اللہ نے اس درخت کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک درخت کے نیچے جب ایمان والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور یہ وعدہ کر رہے تھے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ وہ کوئی منافق نہیں، وہ سچے اور مخلص صحابہ کرام ہیں، اور وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے راضی ہو چکے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت عثمان کے خون کا کہ 1400 صحابہ کرام ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر حضرت خبر ملی کہ حضرت عثمان تو زندہ موجود ہیں، یہ جھوٹی افواہ تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت رضوان میں حضرت عثمان کو شریک کرنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ اپنے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان بھی بیعت کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت رضوان میں حضرت عثمان کو بھی شریک کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو روک دیا کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھو، وہ بیمار ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ اس لیے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ احد کے اندر جب دوبارہ حملہ ہوا، پہلے تو فتح ہوگی لیکن جب دوبارہ حملہ ہوا تو اس وقت فتح شکست میں بدلی۔ اس وقت صحابہ کرام ذرا بھاگ گئے، آگے پیچھے ہو گئے، کچھ صحابہ کرام نبی پاک کے پاس قریب رہ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے، وہ بھی بھاگ گئے۔ ایک بندہ حج کرنے آیا صحابہ کرام کے زمانے میں، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ صحابہ کرام ہیں، قریش کے لوگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا ان میں امام کون ہے، ان کا استاذ اور بڑا کون ہے؟ تو اشارہ کیا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے استاذ ہیں۔ تو وہ بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ جی پوچھیے۔ اس نے آ کر کہا حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت عثمان پر اعتراض کرنے لگا کہ حضرت عثمان تو غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے، غزوہ احد میں بھی وہ بھاگ گئے تھے، اور بیعت رضوان کے اندر بھی وہ شامل نہیں تھے۔ اس طرح اس نے اعتراض کیا کہ ان کی کوئی اتنی خاص فضیلت نہیں ہے کہ وہ بدر میں بھی شریک نہیں، احد میں بھی بھاگ گئے، اور اس طرح بیعت رضوان کے اندر بھی وہ شریک نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ غزوہ احد میں باقی صحابہ کرام بھی اس وقت آگے پیچھے ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور اللہ نے فرمایا ہے عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے جب معاف کر دیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور باقی رہ گئی غزوہ بدر والی بات۔ غزوہ بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ حضرت کی بیوی بیمار تھی اور خود نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور غزوہ بدر سے مال غنیمت لے کر جب نبی پاک واپس آئے تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں شریک سمجھا اور ان کا حصہ بھی دیا، اور خود نبی پاک نے فرمایا کہ عثمان کہ تو بھی غزوہ بدر میں شامل ہے اور یہ تیرا حصہ ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ اور تیسرا اعتراض جو اس نے کہا کہ بیعت رضوان میں، جو بیعت رضوان ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اس میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ بیعت رضوان ہوئی عثمان کے لیے تھی، وہ سب نے بیعت کس بات کی تھی؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت کی تھی۔ اور اگر کہتے وہ شریک نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے یہ خود فرما دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں شریک کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ جو تو نے اعتراض کیے تھے، سوال کیے تھے، ان کے یہ جواب اب ساتھ لے جا۔ تو اس طرح اس کے اعتراضوں کا جواب دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور میں نے شروع میں حدیث عرض کی لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق اور دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کا مقصد، یہ جتنے اوصاف اور ان کی صفتیں ذکر کیں، مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، وہ صفات ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔